تو اہل ایمان سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یا اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم اطاعت گزار ہو۔ اس آیت میں دو باتیں سمجھنے کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرنا، کیا یہ انسان کے بس میں ہے؟ اللہ کی جو عظمت ہے، اللہ کی جو شان ہے، اتنا انسان ڈر سکتا ہے یا اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ انسان تو بہت ساری کمزوریوں کا پتلا ہے، اور اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے، تو اس کا حق ادا کرنے کے لیے تو کرنے والے کو بھی ہر کام کا حق ادا کرنا ہوگا، پاک ہونا ہوگا ہر کمزوری سے، ہر خرابی سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر طرح کے بگاڑ سے، فساد سے۔ یہ چیز ممکنات میں سے ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو روایات میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کرام پریشان ہوئے اور یہ عرضداشت حضور کی خدمت میں پیش کی کہ اس میں ہم سے جو مطالبہ کیا گیا ہے یہ تو ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم کیسے اسے کریں؟ تو اسی روایت کے اندر یہ بات بھی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو گویا ہلکا کیا، اور وہ حکم دوسری جگہ موجود ہے خود قرآن میں سورہ تغابن کے اندر۔ وہاں کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ما استطعتم، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جتنا تمہاری طاقت ہے، جتنی تمہارے اندر صلاحیت ہے، جتنی تم قدرت رکھتے ہو، اتنا کر لیا تو گویا تم نے اپنا فرض پورا کر لیا۔ اللہ کی قدرت کے برابر یا اس کی عظمت کے برابر تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن یہ تمہارے بس میں ہے کہ تمہارے پاس جتنی طاقت ہے اتنا کرنے میں تم کوتاہی نہ دکھاؤ، اتنا کرنے میں کوئی کمی نہ کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ چیز گویا حق تقاتہ کے برابر ہو جائے گا یا تسلیم کیا جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ سمجھنے کی تھی، کبھی کبھی احساس ستاتا ہے کہ ہم تو کمزور ہیں، بہت ساری خرابیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے، پھر اتنے بڑے بڑے احکامات کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ دوسری بات جو اس میں سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی تم نے ایمان کو اختیار کیا ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، یہ کوئی ٹائم بینگ چیز نہیں ہے، آج کیا، کچھ دنوں کیا، اس کے بعد کام ختم۔ یہ ایک مستقل عمل ہے، ہمیشہ ایمان والا رہنا ہے، ہمیشہ متقی بن کے رہنا ہے یہاں تک کہ موت آ جائے۔ اگر اس سے پہلے کہیں کوئی جھول آیا یا ڈائیورژن آیا، ادھر ادھر کا بدلاؤ آیا، تو وہ چیز خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اب یہ بات کہی کیوں گئی؟ اصلاً ہوتا یہ ہے کہ عام حالات میں ایمان قبول کرنا یا جب سمجھ میں آیا، جذبات طاری ہوئے تو اپنا لینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن پوری زندگی اس کو نبھانا مشکل ہوتا ہے۔ خاص طور سے کب؟ جب آزمائشیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو پھر وہ چیز کبھی کبھی بھٹکنے کا سبب بھی بن جاتی ہے، اور یہ احساس ہوتا ہے کہ کون یہ سب کھکھیڑ پالے، کون یہ سب زحمت مول لے، اچھا ہے جیسے پہلے تھے ویسے ہی رہے ہوتے۔ اور اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے، چاہے وہ مرتد ہو جائے، چاہے وہ ملحد ہو جائے، چاہے جو بھی ہو جائے، ہے نا،
تو وہ تو گویا ایک طرح سے مذاق اڑانے والا بن جاتا ہے، اور اس کے لیے عام حالات کے مقابلے میں زیادہ سخت سزا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر تم اطاعت گزار رہو، یعنی جو چیز اپنا لیا ہے اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو، تو گویا تم اس کا حق ادا کرنے والے ہوگے۔ تو دو باتیں ہوئیں، ایک تو یہ کہ جو بھی احکامات ہیں اس کو پورے کوالٹی کے ساتھ، معیار کے ساتھ، شان کے ساتھ، اللہ کی حیثیت کا لحاظ کرتے ہوئے پورا کرنا ہے، اور دوسرے یہ کہ یہ سب کچھ ایک دن دو دن کا معاملہ نہیں ہے، زندگی بھر، زندگی کے ہر لمحے پورا کرنا ہے۔ ایک بار بڑی اچھی دعوت کھانا یا کھلانا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اسی شان کا کھانا یا اسی شان کی دعوت ہر وقت کھانا اور کھلانا آسان کام ہے؟ نہیں ہے۔ وہی بات یہاں بھی ہے کہ ایک وقت بندگی کا مظاہرہ کرنا، قربانی پیش کر دینا، کوئی اور فرما برداری کا مظاہرہ کر دینا، یہ تو آسان کام ہے، لیکن تا حیات یہ مشکل کام ہے۔ لیکن ہے یہ کہ ہم کو اس کے بدلے میں جو چیز ملنے والی ہے وہ تو ایک ابدی اور ازلی چیز ہے، تو اس کے مقابلے میں جب ہم غور کریں گے تو یہ چاہے ہماری حیات جتنے بھی سال ہو، جتنے بھی دن ہو، اس کی کوئی گنتی اس کے مقابلے میں نہیں بنتی۔ تو اس چیز کو سامنے رکھ کر کے اگر ہم اتنا انگیز کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، نبھاتے ہیں، تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ یہ بات کہی گئی اصلاً ان لوگوں کو مد نظر رکھ کر کے جو مخلصانہ دائرہ اسلام میں نہیں آ رہے تھے، مختلف مفادات اور اپارچونٹیز کا خیال کر کے آ رہے تھے کہ اب اسلام کو غلبہ نصیب ہو رہا ہے، اسلام کا دائرہ پھیل رہا ہے، انہی کی توتی بولے گا، ان کے ساتھ رہیں گے تبھی عافیت ہے۔ اس وقت یہ ہدایت ضروری تھی، اس لیے کہ مخلصانہ جو آتے ہیں وہ تو کرتے ہی کر آتے ہیں، لیکن جو مفاد پرستانہ آتے ہیں ان کو اگر باندھ کے درست نہیں کیا جائے تو پھر وہ بجائے کچھ اچھا کرنے کے اچھے لوگوں کو بھی بگاڑنے لگتے ہیں، اچھے لوگوں کو بھی خراب کرنے لگتے ہیں۔ تو مدینے میں یہ جو ایک شکل پیدا ہوئی منافقین کی اور کمزور مومنین کی، وہاں اس کی ضرورت زیادہ تھی، اس لیے یہ ہدایت وہاں دی گئی۔ مکی زندگی میں اس طرح کی ہدایت بہت زیادہ نہیں ملے گی، لیکن مدنی زندگی میں مختلف مواقع پر اس طرح کی ہدایات ملیں گی۔ اس کے بعد اور آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ ترجمہ تو ہوتا ضرور ہے، لیکن اس ترجمے سے اس عبارت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ ہم کو اگر اعتصام کی اوریجن معلوم ہے، کیا ہے؟ عین صاد میم، عصمت، عاصم، لا عاصم اليوم۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب رہا تھا اور نوح علیہ السلام نے کہا کشتی پہ سوار ہو جاؤ، بچ جاؤ گے، اس نے کہا میں پہاڑ پہ چڑھ کے بچ جاؤں گا۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا لا عاصم اليوم، آج کوئی بھی بچانے والا نہیں، نہ پہاڑ نہ کوئی اور دنیا کی طاقت قوت۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ ایسی چیز کو اپنانا جس کے ذریعے اپنا تحفظ کیا جا سکے، اپنے آپ کو محفوظ کیا جا سکے۔ اعتصام کا مطلب بھی کیا ہے؟ ایسی چیز کو مضبوطی سے پکڑنا کہ اس چیز کے ذریعے اپنی حفاظت، اپنا تحفظ ممکن ہو۔ صرف پکڑ لینا یہ کافی نہیں ہے، اس کا مقصود اصل یہ ہے کہ اس کے ذریعے جو ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، خطرات میں پڑے ہوئے ہیں یا خطرات میں پڑ سکتے ہیں، ان سے ہمارا تحفظ ہو۔ اب اگر ہم کو کوئی صحیح راہ نہ ملی ہوئی ہو، صحیح گائیڈ لائن نہیں ملی ہوئی ہو، تو کسی بھی وقت غلط راستے پہ جانے کا امکان ہے۔
اور جب غلط راستے پہ جائیں گے تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ لیکن اگر ہم حبل اللہ کو پکڑ لیتے ہیں، چاہے اس حبل سے مراد قرآن لیں، چاہے اس حبل سے مراد دین لیں، چاہے اس حبل سے مراد اسلام لیں، چاہے اس سے مراد شریعت لیں، کچھ بھی لیں، یہ سب ایک ہی چیز کے مختلف پہلو ہیں یا اینگل ہیں، ہے نا؟ تو اس کو اگر ہم نے پکڑ لیا مضبوطی سے اور اس کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو ہم ہر طرح کے خطرات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر کے اپنا بچاؤ کرو، اپنا تحفظ کرو۔ بات یہاں تک ہے، صرف پکڑ لو تو نہیں، پکڑے ہوئے تو آج سارے مسلمان ہیں۔ کون کہتا ہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا؟ کون کہتا ہے کہ میں دین کو نہیں مانتا؟ کون کہتا ہے کہ میں اسلام کو نہیں مانتا؟ لیکن اس کے ذریعے جو مقصود ہے کہ بگاڑ سے، بہکنے سے، غلط راہ پہ جانے سے اپنا تحفظ کر لے، اس چیز کی فکر نہیں ہے، اور یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ اس کو حاصل کرنے کا خیال ہی ذہنوں میں نہیں ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے بعد ایک لفظ اور لگا ہوا ہے، جمیعا، سب کے سب۔ اب یہ سب کے سب کیوں لگا ہوا ہے؟ ایک تو ہے ہماری ذاتی یا انفرادی کامیابی اور نجات، اور ایک ہے پوری امت، اجتماعیت یا انسانیت کی کامیابی اور نجات۔ تو یہاں اصلاً خطاب ہر جگہ جمع سے ہے، گروپ کی شکل میں ہے، اجتماعی پہلو زیادہ حاوی ہے، تو جمیعاً لگا کر کے اصلاً اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اور آگے جو تذکرہ ہے وہ خود اس کا اشارہ ہے۔ آگے کیا تذکرہ ہے؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ۔ اب یہاں کہا کیا جا رہا ہے کہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر کی ہے۔ اب نعمت سے مراد کیا ہے؟ یہی جو دین ملا، قرآن ملا، وحی الہی ملی، اسلام ملا، اسی کی بدولت وہ گویا ایک اچھی چیز پانے والے اور اچھی راہ اپنانے والے بن گئے، اس لیے اس کو نعمت کہا گیا ہے۔ کیسے اچھی راہ ملی ان کو؟ آگے اس کی وضاحت ہے۔ اس دین اسلام کے آنے سے پہلے یا قرآن کے آنے سے پہلے تم کیا تھے؟ باہم ایک دوسرے کے دشمن تھے، قبائلی جھگڑے تھے، عصبیتیں تھیں، عصبیت جاہلیہ تھی، اور ایسے جھگڑے کہ اس جھگڑے میں اختتام کا کوئی رخ ہی نہیں بنتا، روز نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی جاتی۔ اب اوس و خزرج کی لڑائی جو جنگ بیاس کی شکل میں 50 سال چلی، اور ایسا نہیں کہ صرف یہ اوس و خزرج ہی کی لڑائی کا یہ معاملہ ہے جو مدینے میں پیش آیا، مکے میں بھی بنو بکر اور بنو تغلب کی لڑائی ایسے ہی دو خاندانوں کی لڑائی تھی، اور وہ بھی سالوں چلی ہے۔ اور اس طرح کے جھگڑے عرب کے قبائل میں عموماً تھے، اس لیے کہ تھوڑا کسی کے ساتھ اونچ نیچ ہوا تو اس کو قبائلی ایشو بنا کر کے پورا قبیلہ کا قبیلہ لڑتا تھا، پورا گروہ کا گروہ لڑتا تھا۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ حق پر ہے ناحق پر، بس ہمارے قبیلے کا تھا، اس کا ساتھ دینا ہماری ذمہ داری، چاہے وہ صحیح کرے چاہے غلط کرے۔ یہ جو احادیث میں مشہور ہے انصر اخاک ظالمن او مظلومن، یہ ان کا اصلاً عربی محاورہ تھا کہ ہمارے قبیلے کا جو ہمارا بھائی ہے وہ دوسرے پہ زیادتی کر رہا ہے پھر بھی اسی کا ساتھ دینا ہے، اور اس پر زیادتی کی گئی ہے تو بھی ساتھ دینا ہے۔ تو زیادتی کی گئی وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن وہ زیادتی کرنے والا پھر بھی ساتھ دینا ہے، یہ تو عصبیت تھی، یہ تو جاہلیت تھی۔ اسی وجہ سے جب یہ بات اللہ کے رسول نے دہرا دی تو سوال کھڑا ہو گیا کہ ہم لوگ تو عدل کے علم بردار ہیں،
حق اور ناحق کے علمبردار ہیں، ہم ظالم کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے وضاحت کی اور اس کو ایک نیا معنی پہنایا، کیا کہ ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے، یہ اس کی مدد ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ پہلے جیسے کرتے تھے کہ ظالم کو اور قوت طاقت پہنچائی جائے کہ وہ اور ظلم کرے، وہ اور شیر ہو جائے، وہ اور لوگوں کو کچلے۔ تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ اس کا ایک نیا معنی سمجھایا۔ اسی کو کہا گیا جب تم ایک دوسرے کے کیا تھے؟ دشمن بنے ہوئے تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، پس اللہ نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دی ہے، تمہارے دلوں کو جوڑ دیا۔ کس چیز سے؟ دین اسلام کی تعلیمات سے یا قرآن کی تعلیمات سے۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو یہی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اس کی وجہ سے تم کیا ہو گئے؟ ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے، اور بھائی کی طرح رہنے سہنے لگے۔ تو وہ جو دشمنیاں تھیں وہ دھیرے دھیرے دب گئی یا ختم ہو گئی۔ اب آگے یہی بتایا جا رہا ہے کہ صرف یہ دنیاوی فائدہ جو تم کو حاصل ہوا اتنا ہی نہیں دیا ہے، اس نعمت نے اس دنیا کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے بھی تم کو نجات دی ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کے یا آگ کے گڑھے کے کنارے تم تھے، شرک کی وجہ سے، بت پرستی کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے، فساد کی وجہ سے بھی، جس وجہ سے بھی تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اس نے تمہیں اس سے بچایا، نجات دلائی، اس سے باہر نکالا۔ تو یہ ایک ہی احسان نہیں ہے کہ دوستی کروا دی، احسان یہ بھی ہے کہ جو فکر کی خرابی، عقیدے کی خرابی، سماجی فساد اور بگاڑ کی خرابی تھی تمہارے درمیان، ان سب کی بھی اصلاح کر کے تم کو نجات کی منزل تک لے گیا۔ اب یہ بھی ایک احسان ہے، تو اس احسان کی قدردانی ہونی چاہیے نا۔ اسی لیے آگے کہا جا رہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح کرتا ہے اپنی نشانیوں کو۔ کیوں کرتا ہے واضح؟ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، شاید کہ تم راہیاب ہو جاؤ۔ اب یہاں پر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ہم لوگ آیت کا مفہوم کیا سمجھتے ہیں؟ آیت کا مفہوم سمجھتے ہیں کہ جو قرآن میں آیت ہے وہ، یا دنیا میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ؟ اب یہاں جس بیک گراؤنڈ میں بحث ہو رہی ہے اس میں سے ان دونوں معنی میں سے کوئی معنی سوٹ کرے گا؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے۔ کون سا معنی سوٹ کرے گا؟ کائنات کی نشانیوں کو واضح کرتا ہے، یا قرآن میں جو آیات نازل کی ہیں اس کو واضح کرتا ہے، یا آیات کا کوئی اور معنی مطلب ہے؟ غور کیجئے، ایک سوال ہے غور کرنے کا، جواب آپ لوگوں کو ڈھونڈ کے لانا ہے۔ سیدھا سادہ مطلب تو وہی ہے، لیکن وہ سیدھا سادہ مطلب یہاں جس سیاق میں گفتگو ہو رہی ہے بہت زیادہ اب دلوں میں جو محبت ڈال دی گویا وہ بھی آیت ہے، وہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اگر آیت کا یہ معنی ہے تو آیت کے اس معنی کے لیے قرآن میں کہیں کوئی اور اشارہ ہے کہ آیت کا لفظ، یا عربی لٹریچر میں کہ آیت کا لفظ اس طرح کے جذبات کو پیدا کرنے والی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے نا، اس سوال کو ڈھونڈیے، حل کیجیے۔ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ معنی لے رہے ہیں تو اس کی دلیل چاہیے، یا پھر اور کوئی معنی ہے کیا؟
اب آگے کہا جا رہا ہے ولا تفرقوا چھوٹ گیا ہے۔ جھگڑا تو ضروری ہے نا۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ دشمن تھے ہے نا تو ایک دوسرے سے الگ الگ تو تھے ہی ہے نا، اور جب سب کا اپنا الگ الگ مفاد ہوگا تو سب الگ الگ ہوں گے ہی، جب تک سب کا مفاد ایک نہ ہو جائے۔ قرآن نے یا دین اسلام نے یہی کیا نا کہ سب کا مفاد ایک کر دیا، سب کو اللہ کو خوش کرنا ہے، دین اسلام کی پیروی کرنی ہے، قرآنی ہدایات کو فالو کرنا ہے، تو سب ایک ہو گئے، سارا تفرقہ ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ہر ایک کا اپنا مفاد ہوگا، میرے قبیلے کا فائدہ، میرے قوم کا فائدہ، میری جنریشن کا فائدہ، تو وہاں تو جھگڑا ہوگا ہی۔ تو وہ جھگڑا تھا۔ یہ تو سیدھا سادھا مفہوم ہے جس سے آپ میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، لیکن ہمارے علماء کرام اور مفسرین اس سے آگے بھی ایک بہت ہی باریک بات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ بہت سارے خیالات، تصورات، بیانات جو انسانی ذہن میں پیدا ہوتے ہیں، لوگوں کے سامنے آتے ہیں، لوگ اپناتے ہیں، ان سب کو اگر الگ الگ لوگ اپنائے رہیں تو وہ تو سب الگ الگ گروپ ہو جائیں گے۔ ان سب کو بھی درست کرنے کا اور ختم کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ قرآن کو یا اللہ کی رسی کو، چاہے وہ دین اسلام ہے، سب لوگ مان لیں، سب لوگ اپنا لیں، ہے نا۔ ورنہ لوگ اپنی رائےوں کو، اپنی سوچ کو اگر حاوی کریں گے اور قرآن کی تعلیمات کو پس پش ڈالیں گے تو وہی تفرقہ اور وہی اختلاف اور وہی گروپنگ باقی رہے گی جو آج ہمارے یہاں پیدا ہو گئی ہے، چاہے وہ جماعتوں کی ہو، چاہے وہ مسالک کی ہو، چاہے وہ مذاہب کی ہو، چاہے وہ افکار کی ہو، چاہے وہ خیالات کی ہے نا۔ لوگوں کا ذہن ہمہ جہتی کام نہیں کرتا، جس پر جو چیز حاوی ہوتی ہے وہی وہ بیان کرتا ہے اور دوسری چیز کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس سے عدم توازن پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہے، اس کے یہاں بہت اعتدال، بہت توازن، بہت عدل پایا جاتا ہے۔ جتنے ڈس بیلنس ہو سکتے ہیں سب کا حل اور علاج اس اللہ کی دی ہوئی تعلیمات میں موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ سب لوگ اس کو مان لیں، سب لوگ اس کو مان لیں، تو یہ جتنے اختلافات ہیں، جھگڑے ہیں، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا کہ سب لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور الگ الگ نہیں ہو جاؤ۔ نہیں پکڑو گے، اپنی اپنی رائے، اپنے اپنے خیالات، اپنے اپنے تصورات کو فالو کرو گے تو متفرق ہو جاؤ گے، گروپ میں بن جاؤ گے، گروپ میں بڑھ جاؤ گے، فرقے فرقے ہو جاؤ گے، جو ہے آج حال۔ اب سوچئے، میں سمجھنے کے لیے ایک اشارہ صرف دے رہا ہوں، ورنہ مثالیں بہت ساری۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ خوشحالی آئی تو لوگوں نے بڑی موٹی موٹی مہر متعین کرنا شروع کر دی، زیادہ زیادہ، ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لگا کہ آج نہیں کل یہ تو لوگوں کے لیے بوجھ بن جائے گا، اور اتنی مہر ہمیشہ تو لوگ ادا کرنے کی پوزیشن میں رہیں گے نہیں، اس لیے اس کو تھوڑا بیلنس کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے یہ اعلان کیا کہ آئندہ اتنی مہر سے زیادہ کوئی نہیں دے گا۔ اب اسی بھری مجلس میں ایک عورت نے اعتراض کیا اور کہا کہ اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ قنطار ڈھیروں مال دیا جا سکتا ہے تو آپ کون ہیں جو اسے محدود کریں؟ جب اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی ہے، زیادہ دینے والا زیادہ دے، کم دینے والا کم دے، تو فکسیشن کا حق آپ کو نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سمجھ میں آ گئی بات، ایک خیال آیا تھا، ایک طرف ذہن گیا، اس چیز کو انہوں نے بحیثیت خلیفہ نافذ کرنا چاہا، لیکن جب اس کے خلاف قرآن کی دلیل آ گئی تو فوراً اس کو واپس لیا، فوراً سنبھل گئے۔
تو اگر ایک مومن کا یہ شیوا ہوگا روزمرہ کی زندگی میں سارے معاملات میں، تو پھر کوئی تفرقہ نہیں پیدا ہوگا، سب لوگ اسی ایک کو پکڑے رہیں گے۔ لیکن اگر اپنا اپنا خیال، اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی رائے کو گھسیڑیں گے تو وہی حشر ہوگا جو اس وقت مختلف گروہوں کا، جماعتوں کا، مسلکوں کا ہو رہا ہے۔ تو ہمارے علماء نے اس آیت پر اس پہلو سے بھی بحث کی ہے۔ ٹھیک، اب اگلی آیت ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک گروہ ہونا چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ اور معروف کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور منکر سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یعنی جو خود سدھرے اور لوگوں کو بھی سدھارنے کی کوشش کرے، تو لوگ جو بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں وہ بگاڑ نہیں پیدا کر پائیں گے، اور وہ بھی سدھریں گے تو گویا سب کے سب لوگ کامیابی کی طرف بڑھ جائیں گے، سب کے سب لوگ آگے مارچ کریں گے بھلائی کی طرف۔ تو اس لیے کہا گیا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ورنہ ہمیں کیا مطلب، ہمیں کیا لینا دینا، لوگ اپنا کرتے ہیں کرتے رہیں، تو اب وہ جو بگاڑ پھیلائیں گے، بدبو پھیلائیں گے، گندگی پھیلائیں گے، اس کا اثر تو ہم پہ پڑنے ہی والا ہے، پھر ہم اپنے کام کو کامیاب نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ سمپل مفہوم ہے، لیکن اس سمپل مفہوم کے بعد کچھ چیزیں اور ہیں جو سمجھنے کی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خیر کے معنی بھی اچھا ہوتا ہے اور معروف کے معنی بھی اچھا ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ خیر کی طرف بلائیں اور معروف کا حکم دیں۔ بلانے کا مطلب یہ ہے کہ کہا جائے گا خیر کو اختیار کرو، معروف کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ کہا جائے گا کہ معروف کو اپناؤ۔ اب یہ دو الگ الگ تعبیر آئی ہے، ان دونوں میں کوئی فرق ہے کیا؟ کیا؟ خیر کا مطلب قرآن، اچھا، اور اچھے طریقے سے، طریقہ اور طریقہ معنی تو ہوتا نہیں معروف کا، معروف کا مطلب معروف جو عوام میں رائج ہو، جس کا اسلام سے ٹکراؤ نہ ہو، اسلام سے مخالف چیز نہ ہو، وہ ہے معروف۔ ہاں، اور خیر خیر ہر بھلائی کا کام۔ اب وہ جس کا ٹکراؤ نہیں ہوگا وہ بھی تو ہر بھلائی کا کام ہوگا، کون کہے گا کہ یہ خراب ہے؟ جب ٹکراؤ نہیں ہو رہا ہے، دشمن بھی مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے ہیں، تو وہ بھی تو بھلائی کام ہو گیا۔ اور تھوڑا الفاظ پہ غور کیجئے، ایک ہے کسی چیز کا اچھا ہونا، اور ایک ہے کئی اچھی چیزوں میں کسی ایک چیز کا زیادہ اچھا ہونا۔ تو خیر کے اندر جو ہے یہ مفضل، تفضیل کا معنی پایا جاتا، بہتر۔ تو جو چیز اچھی ہے اس کو تو اچھی ہر ایک تسلیم کر لیتا ہے، لیکن بہت ساری اچھی چیزوں میں کون بہت اچھی ہے یا بہت بہتر ہے یہ جج کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اچھی ہے تو خوبی دیکھ کر کے ہاں اچھی ہے، یہ پھول بھی خوشبو دے رہا ہے، وہ پھول بھی خوشبو دے رہا ہے، وہ پھول بھی خوشبو دے رہا ہے، گلاب بھی خوشبو دے رہا ہے، چمیلی بھی خوشبو دے رہا ہے، یاسمین بھی خوشبو دے رہی ہے، سب اچھی ہے۔ لیکن اب ان تینوں کا اگر مقابلہ کرنا ہوگا تو عام آدمی مقابلہ کر پائے گا؟ جو خوشبو کی دنیا کا ماہر ہوگا وہ اس کی نزاکتوں کے لحاظ سے اس کو پرکھے گا، پھر کہے گا گلاب کی خوشبو سب سے اچھی ہے۔ تو معروف جو ہے یہ کامن جو اچھائی ہے، مسلم، جس کو ہر ایک تسلیم کرتا ہے، اس میں مقابلے کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں صرف یہ کہ اس کے اندر اچھائی پائی جاتی ہے۔
بہتری پائی جاتی ہے، خوبی پائی جاتی، وہ معروف ہے۔ اور خیر کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، ہے نا؟ اب ان بہت ساری چیزوں میں سے سب سے بہتر کون ہے؟ مذہب بہت سارے ہیں، راستے بہت سارے ہیں، اللہ کی عبادت کے طریقے بھی لوگوں نے بہت سارے وضع کر رکھے ہیں۔ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی سر ٹیکتے ہیں، لیکن اب ان کے روزہ رکھنے اور ہمارے روزہ رکھنے میں، ان کے سر ٹیکنے میں ہمارے سر ٹیکنے میں جب مقابلہ ہوگا تو اس میں کون بہتر اور کیوں بہتر؟ جو چیز سلیکٹ کی جائے گی وہ اصل خیر ہے، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ظاہر ہے کہ اسلام کے مقابلے میں کچھ ہے ہی نہیں، دین کے مقابلے میں ہے ہی نہیں کچھ، قرآن کی دی ہوئی تعلیمات کے مقابلے میں کوئی بہتر ہے ہی نہیں۔ تو لوگوں نے، علماء نے، مفسرین، حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی خیر سے مراد دین اسلام لیا ہے، قرآن لیا ہے نا؟ لیکن کس سینس میں، کس پس منظر میں، کس مفہوم کے ساتھ، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو جب یہ بات ہمارے سامنے آئے کہ مقابلتاً، تقابل کے نتیجے میں، تو اس کی معنویت زیادہ اجاگر ہوگی۔ تو خیر کا جو اصل مفہوم ہے یہ تفضیل کا معنی دیتا ہے بہتر۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر، اچھے اچھے کام کرنے والے بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اچھا کام کرنے والا وہ ہے جو قرآن سیکھے سکھائے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگ بہت سارے ہیں، بہت سارے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن صرف اپنے لیے کرتے ہیں تو بھی تو وہ اچھا ہی کام ہے، لیکن بہتر کون ہے؟ جو دوسروں کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ تو تقابلاً یہ ہے خیر کا ایک خاص پہلو، اس لیے اس کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے کہ تم میں ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو دنیا میں پائی جانے والی بہت ساری اچھائیوں میں سے سب سے اچھی اچھائی کی طرف دعوت دینے والی ہوں، سب سے بہتر کی طرف بلانے والی ہوں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور جو کامن بھلائی ہیں اس کا بھی حکم دینے والی ہوں۔ ہاں عرف عام جانی پہچانی چیز ابھی بھی وہی ہے۔ عرف عام کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہر آدمی صحیح سمجھ رہا ہو، یہی نہ ہے؟ تو جو عام بھلائیاں ہیں، سچ بولنا، والدین کی خدمت کرنا، مجبوروں کی مدد کرنا، یہ تو سب کے نزدیک مسلم ہے، سب اس کو تسلیم کرتے ہیں، یہ معروف ہے نا؟ لیکن اللہ کی بندگی کس طریقے سے کی جائے گی؟ ان کا ایک طریقہ، ان کا ایک طریقہ، ان کا ایک طریقہ، بظاہر ملتا جلتا، لیکن اس میں بھی کچھ وجہ امتیاز ہوگا۔ تو وہ وجہ امتیاز کو سمجھنا اور اس میں ترجیح دینا، اور جو بہتر ہو اس کو سلیکٹ کر کے اپنانا، یہ اصل خیر ہے۔ تو اسی لیے دونوں کو الگ الگ ذکر کیا گیا ہے، اور دونوں کا اپنا الگ مقام ہے۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منکر سے روکتے ہیں، یہ تو معروف کے مقابلے میں ہے۔ اولئک هم المفلحون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح جو الگ الگ ہو گئے اور اختلاف کیا، اس کے بعد جو واضح دلائل ان کے پاس آ گئے تھے، وہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہ ماضی کی ایک مثال کی طرف اشارہ ہے، ماضی کی۔ اس سے پہلے جو اہل کتاب گزرے ہیں ان کے بھٹکنے کا سبب یہ نہیں تھا، ہے نا؟ ان کے بھٹکنے کا سبب یہ نہیں تھا کہ ان کو صحیح راہ پہنچائی نہیں گئی تھی، بتائی نہیں گئی تھی،
بلکہ اس صحیح راہ کو اپنانے میں جو دقتیں، پریشانیاں، مسائل، مصائب تھے، اس کی وجہ سے وہ اپنانا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب کچھ لوگ جو اپنانا چاہتے تھے وہ، کچھ لوگ جو نہیں چاہتے تھے وہ، پھر جو نہیں چاہتے تھے ان میں بھی اپنے اپنے مفاد کے لیے کھینچا تانی، اس کی وجہ سے اختلاف تھا، جس کا اشارہ قرآن میں دوسری جگہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی کرنے یا ایک دوسرے سے زیادہ اپنے مقصود کو حاصل کرنے کے چکر میں اختلاف تھا۔ تو یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ جو آج مفاد کے غلام بن کر کے دائرہ اسلام میں آ رہے ہیں، ایسا پلان بنا کر کے اور ایسا سوچ کر کے مت آؤ، ورنہ ویسے ہی ہو جاؤ گے کہ ان کو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت، رہنمائی ملی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اس کا فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ مفاد کے چکر میں اس کو بھول گئے اور آپس میں اختلاف باقی ہی رہا، لڑتے ہی رہے، جھگڑتے ہی رہے۔ اب یہ جو رویہ ہے یہ گویا ایک طرح سے انتہائی سنگین اور گھناؤنا ہے، اس لیے اس کا عذاب جو ہے وہ بہت سخت ہے۔ اور عذاب کے بعد اشارے آگے دیے گئے، کیا ہے؟ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے جب کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ سفید ہوں گے یا روشن ہوں گے، ٹھیک؟ و تسود وجوہ، اور کچھ چہرے کیا ہوں گے؟ کالے ہوں گے۔ اب سفید چہرہ کون ہوگا؟ جو خوش و خرم ہو، جس کو اس کا بہترین کارناموں کا بہترین پھل ملا ہو۔ اور کالا چہرہ کس کا ہوگا؟ جو ناکام ہوا ہو۔ آج SSC کا رزلٹ آیا ہے، جا کے دیکھیے بچوں کو جن کے رزلٹ بڑے اچھے ہیں، اب وہ خوب خوشی سے ناچ رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، اور جن کا رزلٹ خراب آیا ہے ان کے چہروں پہ مردنی چھائی ہے، وہی ہے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے کالے ہوں گے، ہے نا؟ اس کے بعد یہ اکفرتم بعد ایمانکم، یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، اصل آگے ہے فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، ہے نا؟ جن کے چہرے کالے ہوں گے اصلاً وہ کیا ہوں گے؟ کفر کرنے والے ہوں گے، اور اس کفر کی وجہ سے ان کو آرڈر دیا جائے گا کیا؟ کہ جو تم کفر کرتے تھے اس کا عذاب کا مزہ چکھو۔ یہ ہے بات پوری۔ بیچ میں یہ جملہ آ گیا ہے مخاطب کو سمجھانے کے لیے، اکفرتم بعد ایمانکم، آج تم کو ایمان کی دولت مل گئی ہے، پھر بھی مفاد کے چکر میں اس کو چھوڑ دو گے اور کفر کا رویہ اختیار کر لو گے؟ اگر ایسا کرو گے تو ایسے ہی عذاب کے لیے تیار رہو، ہے نا؟ تو ایک تو اصولی بات بتانی تھی کہ ان کے چہرے پہ مردنی چھائی ہوگی یا کالے ہوں گے، کیوں ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ٹریٹمنٹ ہوگا، اور دوسری بات یہ کہ جو سامنے مخاطب تھے ان کو تنبیہ کرنی تھی کہ تم کہیں اس زمرے میں شامل نہ ہو جاؤ۔ کون سا ٹکڑا؟ ہاں بولو، کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ سوال کرو، صرف نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایسے تھوڑا سمجھ میں آیا، کیا نہیں سمجھ؟ یہی لوگ اصل کامیاب، بالکل، ان کے علاوہ جو ہے، ان کے علاوہ کیسے کامیاب ہوگا؟ جو دین اسلام کو نہیں اختیار کرے گا نہیں کامیاب ہوگا۔ جو معروف، ہاں ہاں، یہ لوگ کام نہیں کرتے لیکن بتاتے خود اپنا اچھا راستہ اختیار کیے، تو بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ وہاں چھوڑ دیجیے یہاں کیا لکھا ہوا ہے، آپ بھیونڈی میں رہتے ہیں، ہے نا؟ آپ خوب صاف ستھرے ہیں، آپ کا گھر صاف ستھرا ہے، آپ اچھی غذا کھاتے ہیں، آپ تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن آپ کا پڑوسی انتہائی گندا ہے، صاف صفائی نہیں کرتا، گندگی وہیں باہر لا کے پھینک دیتا ہے،
اب اس کی وجہ سے جو جراثیم پھیلیں گے اور بیماریاں پھیلیں گی تو صرف اس کو پکڑیں گی، آپ کو بخش دیں گی؟ ایک منٹ، آپ کو بخش دیں گی؟ ایک منٹ، یہ ہاں ہونا چاہیے، وہ تو اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ہاں پوری جمعیت کو تو نہیں کہا گیا ہے، ہاں ایک گروہ ہونا، ایمان میں سے ایک گروہ ایسا ہو، بالکل ہونا چاہیے، وہی کامیاب ہے۔ وہی کامیاب ہے، اس لیے کہ وہ گروہ اگر یہ کام کرے گا ہے نا تو وہ خود بھی فائدے میں رہے گا اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچا رہا ہے، تو کامیاب تو ان کو کہا جائے گا۔ اور جو گروہ چپ چاپ بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے، تو وہ گروہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ محفوظ ہے، لیکن 2 دن 4 دن 6 دن کل ہو کر کے جب بیماری پھیلے گی، فساد پھیلے گا، بگاڑ پھیلے گا، تو وہ بھی اس کے اثرات بد سے بچ نہیں پائے گا۔ اب ہم لوگ اس ملک میں ہیں، اور سنو کلیئر کٹ، اب ملک کا جو نظام چل رہا ہے، ملک کے جو سسٹم چل رہے ہیں، اس سسٹم میں جو بگاڑ لایا جا رہا ہے یا پیدا کیا جا رہا ہے، اس کا صرف اثر غیر مسلموں ہی کو پہنچ رہا ہے یا اس کی زد میں ہم بھی آ رہے ہیں؟ پورا سودی نظام چل رہا ہے، اس کا اثر صرف انہی پہ پڑ رہا ہے، ہم پہ نہیں پڑ رہا ہے، سب پہ پڑ رہا ہے۔ تو اب ہم جیسے وہ ناکام غلط راہ اپنانے کی وجہ سے ہم ان کو نہیں روک رہے ہیں اور وہ نہیں رک رہے ہیں، تو ہم بھی یہ مطمئن رہنا ہے کہ ہم کامیاب ہو گئے، ہم بھی خطرے میں ہیں اور ہم بھی ناکامی سے 2-4 ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بات کیوں کہی ہاں اس لیے کہی گئی کہ جو کام مطلوب ہے اس کے لیے اگر ایک گروہ اتنا سا کر دے تو مقصود حاصل ہو سکتا ہے نا، اتنا گویا کمپلسری ہے، ورنہ اگر یہ کر دیا جاتا کہ ہر آدمی داعی بن جائے ہے نا تو یہ ایک بڑا بوجھ ہوتا، اور اس بڑے بوجھ کو نبھانا اور مشکل ہوتا۔ یہاں تو یہ ہے کہ فرض کفایہ کی شکل میں اگر ایک گروہ کر دے تو آسان ہے۔ آپ خود سوچ لیجئے، جس طرح کی جنازہ پڑھنا ہے، دفنانا ہے، اگر اسے فرض عین کی طرح کر دیا جائے، پوری بستی کے لوگ اگر شریک نہیں ہو پائیں کسی وجہ سے، سب کے سب گنہگار ہوں گے؟ وہ زیادہ مشکل بات تھی یا فرض کفایہ کی شکل میں مقصد حاصل ہو جا رہا ہے وہ ٹھیک بات تھی؟ وہی بات یہاں بھی ہے۔ ہاں اب وہی کامیاب ہے اپنے نتائج، ہاں فرض کفایہ ہو رہی ہے، دوسرے لوگ جو ہیں وہ کامیاب کی کہ اس مقام پہ تو نہیں ہوں گے، اگر وہ بچ بھی گئے، مواخذہ نہیں ہوا اگر انہوں نے اپنا کام کیا تو، اور اگر کسی نے نہیں کیا تھا تو سب سے مواخذہ ہوگا، تو ان سے نہیں ہوا، وہ اجر نہیں پا رہے ہیں تو بھی ناکامی کا ایک اسٹیپ ہے وہ۔ کیا ہونا چاہیے؟ اصل میں جب آپ یہ کہہ دیں گے اولئک من المفلحون تو گویا ان کو بھی آپ کامیابی والے گروپ میں ڈال لیں، جبکہ وہ تو ناکام کے گروپ میں پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے وہی اسٹیٹس صحیح ہے۔ جی ہاں ہاں ایک منٹ، جو میں نے مثال دی ہے، اگر فرض کفایہ ادا کرنا ہے تو جو ادا کرتا ہے وہ اس کا ثواب پاتا ہے، جو نہیں ادا کرتا وہ بھی ثواب پاتا ہے۔ تب تو اب جو ثواب پا رہا ہے وہی نہ کامیاب مانا جائے گا، جو نہیں کر رہا ہے وہ کامیاب کیسے مانا جائے گا؟ جنت اور دوزخ کی شکل میں ایک اسٹیپ ہے، اصل اسٹیپ تو یہ ہے کہ اگر یہ کام کرتا تو جنت کے اعلیٰ مقام پہ ہوتا نا، اور اگر یہ کام نہیں کر رہا ہے تو جنت کے ادنا مقام پہ ہوگا۔ اب سوچ لے کامیابی کے کس اسٹیپ پر ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنت کی کنجی ہے ایمان ہے تو جنت کی کنجی مل گئی، داخلہ مل گیا، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑا کہ جنت کے اعلیٰ منازل پر وہ ہوگا،
لیکن یہ جو کرنے والے ہیں، جو داعی گروپ ہے، یہ تو انبیائی کام کر رہے ہیں نا، یہ تو اعلیٰ منازل پہ ہوں گے، ان کی کامیابی بڑی ہوگی۔ یہاں کیٹیگری نہیں بیان کی گئی ہے، لیکن تھوڑا سا آپ غور کیجیے کیا کہا جا رہا ہے، المفلحون۔ المفلحون کا مطلب عربی ترکیب کے لحاظ سے جانتے ہیں؟ کامل کامیاب، ال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے نا، اور صرف مفلحون ہوتا تو کامیاب یعنی عام کامیاب۔ تو یہ سب عربی کی نزاکتیں تو معلوم ہے نا۔ قد افلح المومنون کہ کیا مطلب ہے؟ جو کامل مومن ہیں وہ کامیاب ہو گئے، جو کچے پکے مومن ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ ان کو تو پہلے گھسٹنا پڑے گا، جا کے عذاب بھگت کر کے تب جنت میں وہ آئیں گے۔ قد افلح وہاں تو ال نہیں آیا نا، مخصوص نہیں کیا نا، کامیاب تو ہو گیا۔ ہاں کامیاب، میں تو کہہ رہا ہوں جنت مل گئی۔ تزکا کا لفظ ہے، ہاں یہ امر بالمعروف کا، نہی عن المنکر کا معنی۔ ہاں وہاں تزکا کا لفظ ہے تو صرف داخلے کی حد تک، وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بالائی منزل پا جائیں گے۔ اور یہاں جو ہے المفلحون، پکے کامیاب، مکمل کامیاب، اعلیٰ درجے کے کامیاب۔ تو جو داعیانہ کردار ادا کرے گا وہ تو اعلیٰ درجے کامیاب ہوگا ہی، یہ فرق ہے۔ ٹھیک؟ ہاں ہاں گریز کر رہے ہیں۔ چلیے بہرحال یہاں تک سمجھ میں آیا۔ اس کے بعد 2 آیت رہ گئی ہے، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جو بنیادی اور فکری بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یہاں رکوع ختم ہے نا، کیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس میں کوئی چیز سمجھنے کی ہے نہیں، وہ تو اوپر آ گیا کہ جو جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یعنی اتنا بڑا انعام ملے گا کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ گویا ایک طرف ترغیب ہے، ڈراوا ہے، دوسری طرف ترغیب ہے، تشویق ہے کہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد کہا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک، یہ اللہ کی آیات ہیں جس کی ہم تم پر تلاوت کر رہے ہیں بالحق، صحیح، یعنی اوپر یہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اس میں جو کچھ بھی بیان ہوا ہے نا، یہ اپنی جگہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ کیا ہے؟ اٹل حقیقت ہے۔ اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کچھ ہیر پھیر کی گنجائش ہے یا کوئی غلط رہنمائی ہے یا کوئی کسی کے خلاف جانے والی کوئی بات ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سب اپنی جگہ درست ہے۔ کیوں یہ بات کہی گئی؟ کہا گیا کہ تم دشمن تھے، دوست بنا دیا، اب اس پہ کوئی کہہ سکتا تھا کہ یہ خلاف حقیقت بات ہے؟ ہم لوگ تو ایک ساتھ ہمیشہ سے رہتے آئے ہیں اور رہ رہے ہیں، لیکن کیسے رہ رہے تھے وہ بھی تو دنیا دیکھ رہی تھی۔ اسی طرح یہ بات کہی گئی کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو یہ کام کرے گا۔ تو اب اس کو سمجھنے کے لیے پریکٹیکل جو لوگ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں۔